learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ قاف آیت 31۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، اور قریب لائی جائے گی جنت، للمتقین، متقی لوگوں کے لیے، غیر بعید، کچھ دور نہیں رہے گی۔ اس دن جنت نیک لوگوں کے قریب کر دی جائے گی کہ وہ اس کا مشاہدہ کر سکیں گے۔ جو چیز یقینی طور پر نظر آنے والی ہو وہ دور نہیں ہوتی، قریب ہوتی ہے۔ ھذا ما توعدون، یہ ہے وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، لکل اواب، ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا، حفیظ، بڑی حفاظت کرنے والا ہو۔ یعنی یہ جنت اور اس کی ساری نعمتیں جس کا اللہ تعالیٰ نے ہر اس شخص سے وعدہ کر رکھا ہے جو اواب اور حفیظ ہے، مراد جو اللہ کی طرف کثرت سے رجوع کرنے والا، توبہ کرنے والا، گناہوں سے باز رہنے والا، تمام اوقات میں محبت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والا، اس سے مدد طلب کرنے والا، اس سے خوف رکھنے والا ہو اور اس سے امید باندھنے والا اور اسی پر توکل کر کے اس سے دعائیں مانگنے والا۔ اور حفیظ سے مراد اخلاص کے ساتھ کامل ترین طریقے سے اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کرنے والا اور اس کی حدود کی حفاظت کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے عہد کی حفاظت کرتا ہے۔ من خشی الرحمن بالغیب، جو بن دیکھے رحمان سے ڈر گیا، بجاء بقلب منیب، اور جو رجوع کرنے والا دل لایا، یعنی جس نے تنہائی میں اللہ کا خوف رکھا اور اس کو یاد کر کے اس کی آنکھیں بہہ نکلی۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 قسم کے آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے 7واں آدمی وہ ہوگا جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھیں بہہ پڑے۔ صحیح بخاری 660۔ اور وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنے والا دل لے کر آیا، اس حال میں کہ اس کے دل کی ہر خوشی اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہو، اور اس سے مراد قلب سلیم رکھنے والا بھی ہے، یعنی ایسا دل جو شرک اور نافرمانیوں سے پاک ہو۔ ادخلوها بسلام، داخل ہو جاؤ اس میں سلامتی کے ساتھ، ذالک یوم الخلود، یہی ابدی زندگی کا دن ہے۔ خوش نصیب لوگوں سے یہ کہا جائے گا کہ اللہ کے عذاب سے سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، یہی ابدی زندگی کا دن ہے، ایسا دن جسے کبھی زوال نہیں آئے گا، نہ موت، نہ کسی اور قسم کی کوئی تکلیف۔ لہم ما یشاءون فیہا، ان کے لیے وہاں وہ سب ہوگا جو وہ چاہیں گے، ولدینا مزید، اور ہمارے پاس مزید بھی ہے۔ جنتی جو کچھ چاہیں گے وہ جنت میں پائیں گے، ہر وہ چیز جس سے خواہش اور چاہت ان کی وابستہ ہوگی۔ ولدینا مزید یعنی ثواب جسے رحمان و رحیم ان کے لیے بڑھاتا رہے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مزید سے مراد اللہ تعالیٰ کے چہرے پر نظر ڈالنے اور اس کے دیدار کی نعمت ہوگی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، جن لوگوں نے نیکی کی ان کے لیے نہایت اچھا بدلہ ہے اور کچھ مزید ہے۔ سورہ یونس 26۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور ہم نے ان سے پہلے کئی قوموں کو ہلاک کر دیا، ہم اشد منہم، وہ زیادہ شدید تھی ان سے، بطشن، پکڑ میں، فنقبوا، تو انہوں نے چھان مارا تھا، فی البلادی، ملکوں کو، حل من محیص، کیا ہے کوئی جائے پناہ۔ یعنی ان سے پہلے بھی جھٹلانے والی بہت سی قوموں کو ہلاک کیا گیا جو ان سے تعداد میں زیادہ تھیں، قوت میں ان سے بڑھ کر تھیں، جنہوں نے زمین کو ان لوگوں سے زیادہ آباد کیا تھا اور دنیا میں بڑی یادگاریں چھوڑی تھیں۔ وہ زمین میں دور دراز ملکوں تک لمبے تجارتی سفر کرتے تھے، انہوں نے مضبوط قلعے اور عمارتیں بنائیں، باغات لگائے، نہریں نکالیں، کھیت اگائے، زمین کو آباد کیا اور ہلاک ہو گئے۔ جب انہوں نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا اور اس کی آیات کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دردناک سزا دی اور عذاب کے ذریعے انہیں پکڑ لیا۔ جب اللہ تعالیٰ کے عذاب نے انہیں پکڑا تو اس وقت بھاگنے کی اور بچنے کی وہ جگہ ہی تلاش کرتے رہے، لیکن پھر انہیں بھاگنے کی کوئی جگہ نہ ملی۔ ان فی ذالک لذکر، بلا شبہ اس میں البتہ نصیحت ہے، لمن کان لہ قلب، اس کے لیے جس کا دل ہو، او القی السمع، یا وہ کان لگائے، وہو شہید، جبکہ وہ حاضر ہو۔ قتادہ رحمۃ اللہ کا قول ہے، اس میں زندہ دل رکھنے والوں کے لیے بڑا سبق ہے، سن کر سمجھنے والوں کے لیے، جو اللہ کی آیات کو غور سے سنتے ہیں ان کے لیے نصیحت ہے، اور ان کا دل حاضر رہنے والا بھی ہو تو وہ نصیحت اور ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ راہ رو گردانی کرنے والا شخص جو آیات کو غور سے نہیں سنتا تو اس شخص کو آیات کوئی فائدہ بھی نہیں دیتی۔ ابو صالح نے کہا، مومن قرآن سنتا ہے اور وہ اس پر گواہ ہوتا ہے، قوموں کے عروج و زوال میں انسانوں کے لیے بڑی نصیحت ہے۔
وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور بلا شبہ ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے یقیناً 6 دنوں میں پیدا کر دیا۔ وَمَا مَسَّنَّا، اور نہیں چھوا ہمیں، مِن لُغُوب، کسی تھکاوٹ نے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی خبر ہے۔ اس نے اپنی تمام مخلوقات کو اپنی مرضی، اپنی قدرت سے تخلیق کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کو خبردار کیا ہے جنہوں نے اللہ کے بارے میں کہا کہ زمین اور آسمان کی تخلیق کو اللہ نے جمعے کے دن مکمل کیا اور ہفتے کو آرام کیا، اسی وجہ سے وہ ہفتے کے دن آرام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تھکاوٹ نے اس کو چھوا تک نہیں۔ اس آیت میں قیامت کا اور زندگی بعد الموت کا ثبوت ہے، کیونکہ جو آسمان اور زمین کی مخلوق بنانے پر قادر ہو اور تھکاوٹ محسوس نہ کرے، وہ مردہ زندہ کرنے پر قادر ہوگا۔ تھکاوٹ تو ایک نقص ہے، انسان کے اندر کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے تھکاوٹ ہوتی ہے۔ اللہ کے اندر کمی نہیں، وہ عظیم ہے، اس لیے اسے تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جو کچھ وہ کہتے ہیں سو اس پر صبر کریں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہیں۔ قبل طلوع الشمس، طلوع آفتاب سے پہلے، وقبل الغروب، اور پہلے غروب ہونے سے۔ یعنی آپ جھٹلانے والوں کی باتوں پر صبر کریں اور انہیں احسن طریقے سے چھوڑ دیں، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہیں سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد انسان کے دل کو اطمینان دیتی ہے، سکون عطا کرتی ہے، اور اللہ کے ذکر سے انسان کے لیے صبر کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور چاند کی 14 تاریخ تھی۔ آپ نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھا اور فرمایا، ان قریب تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو بے تکلف دیکھ رہے ہو۔ اس کے دیکھنے میں تمہیں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اگر تم سے ہو سکے تو ایسا کرو کہ سورج نکلنے سے پہلے کی نماز اور سورج غروب ہونے سے پہلے کی نماز قضا نہ ہونے دو۔ اس کے بعد جریر بن عبداللہ نے یہی آیت پڑھی، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، صحیح بخاری 4851۔ حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تجھے ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ پھر آپ نے فرمایا، بے شک اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کلام سبحان اللہ و بحمدہ ہے، صحیح مسلم 1436۔ وَمِنَ اللیل، اور رات میں سے، فسبحہ، پس تسبیح کیجئے اس کی، وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور سجدوں کے بعد بھی، یعنی رات میں بھی نماز پڑھو، جیسا کہ اللہ نے فرمایا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور رات کے کچھ حصے میں پھر اس کے ساتھ بیدار رہے، یہ آپ کے لیے زائد عبادت ہے، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے۔ سورہ بنی اسرائیل 79۔ سجدوں کے بعد بھی، یعنی نماز کے بعد تسبیح کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وَاسْتَمِعْ، اور غور سے سنیے، یوم ینادی المنادی، جس دن پکارے گا پکارنے والا، من مکان قریب، قریب کی جگہ سے۔ جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو ان کی پکار کو غور سے سنو گے۔ ابھی آج تو قیامت کے بارے میں شک ہے، لیکن جب وہ سور کی آواز سنیں گے تو کسی ایسی جگہ سے جو ان کے قریب ہوگی، ہر شخص آواز کو ایسے سنے گا جیسے وہ اس کے قریب سے ہی آ رہی ہے۔ یوم یسمعون، جس دن وہ سنیں گے، الصیحۃ بالحق، کی چنگھاڑ کو حق کے ساتھ، ذالک یوم الخروج، وہی نکلنے کا دن ہوگا۔ جس دن وہ سورہ اسرافیل کو سن لیں گے اور یہ دوبارہ جی اٹھنے کے لیے ہوگا، ساری مخلوقات وہ ہولناک چنگھاڑ سنیں گی اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ زمر 68 میں، وَنُفِخَ فِی الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِی السَّمَاوَاتِ وَمَن فِی الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِیہِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِیَامٌ يَنظُرُونَ، اور سور میں پھونکا جائے گا تو وہ بے ہوش ہو کر گر جائے گا، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، مگر جسے اللہ نے چاہا۔ دوسری بار سور میں پھونکا جائے گا تو اچانک وہ کھڑے دیکھ رہے ہوں گے۔ ذالک یوم الخروج، یعنی وہی قبروں سے نکلنے کا دن ہوگا۔ انا نحن نحیی، یقیناً ہم ہی زندہ کرتے ہیں، ونمیت، اور ہم ہی موت دیتے ہیں، والینا المصیر، اور ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی تخلیق کیا، وہی موت دے گا اور دوبارہ زندہ کرے گا۔ ساری مخلوق اعمال کی جزا کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹ کر جائے گی اور وہ اچھے برے اعمال کا بدلہ دے گا۔ یوم تشقق الارض عنہم، جس دن ان پر سے زمین پھٹ جائے گی، سراعً، تیز دوڑنے والے ہوں گے، ذالک حشر، یہ ہے حشر، علینا یسیر، ہم پر بہت ہی آسان ہے۔ جس دن زمین پھٹے گی تو لوگ آواز دینے والے کی طرف دوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اس میں کوئی تھکاوٹ یا مشقت نہیں، یہ حشر بہت آسان ہے اس کے لیے جو ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا، وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر،
اور ہمارا حکم ایک ہی بار پلک جھپکنے کی طرح ہوتا ہے۔ سورہ القمر آیت 50۔ نحنو اعلم، ہم زیادہ جانتے ہیں، بما یقولون، اسے جو وہ کہتے ہیں، وما انت علیہم بجبارن، اور آپ ان پر کوئی جبر کرنے والے نہیں ہیں۔ فذکر بالقرآن، پس نصیحت کیجئے قرآن کے ساتھ، من یخاف وعید، اسے جو ڈرتا ہو میری وعید سے۔ یہ کفار کے لیے وعید ہے، یعنی وارننگ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تسلی ہے کہ آپ کو لوگوں پر مسلط نہیں کیا گیا کہ آپ انہیں مومن اور متقی بنائیں۔ آپ قرآن کے ذریعے انہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرائیں، ان لوگوں کو جو میرے احکامات کی مخالفت اور میری نافرمانی سے ڈریں۔ یہاں تذکیر سے مراد وہ نصیحت ہے جو عقل اور فطرت میں ہے، یعنی نیکی سے محبت اور اس کو ترجیح دینا اور اس پر عمل کرنا، اور بدی کو ناپسند کرنا اور اس سے دور رہنا۔ اس تذکیر سے وہی لوگ نصیحت پکڑتے ہیں جو اللہ کی وارننگ سے ڈرتے ہیں، اور رہے وہ لوگ جو اللہ کی وارننگ سے خائف ہیں، نہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو ان کو نصیحت کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ ان پر حجت قائم ہو جاتی ہے، تاکہ وہ یہ نہ کہیں ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ ہمارے پاس نہ کوئی خوشخبری دینے والا آیا اور نہ کوئی ڈرانے والا۔ سورہ المائدہ 19۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور بلا شبہ یقیناً ہم جانتے ہیں آپ کا سینہ بے شک اس سے تنگ ہوتا ہے جو وہ کہتے ہیں، چنانچہ آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین آ جائے۔ سورہ الحجر 97-99۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم جانتے ہیں جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں، آپ ان کی پرواہ نہ کریں اور آپ ان پر کوئی جبر کرنے والے بھی نہیں ہیں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے سورہ قاف آج مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔